سبحان اللہ واقعی دل خوش ہو گیا۔ قاری پرویز صاحب جب کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی مشہور شخصیت اسٹیج پر جو باہر ہے، نثار وینگر مفتی اعظم حسن پور، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نثار احمد صاحب قبلہ اور مفتی ناصر صاحب قبلہ، دیگر علماء اکرام، مفتی غلام گوز ازہری، مفتی توقیر صاحب، دیگر علماء اکرام جن کو نور پر تشریف فرمائے، واقعی بڑا لاجواب پروگرام سماعت کر رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب واقعی پروگرام آپ کا بہت کامیاب ہے، جیسا کہ آپ کا حکم ہے میرے لیے بغیر کسی تجویدی کلمات کے حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مفتی اسحاق احمد صاحب قبلہ کو پیش کیا جائے۔ آئیے زوردار نعروں کے ساتھ بغیر کسی تجویدی کلمات کے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق احمد صاحب قبلہ کا ویلکم خیر مقدم نعرے تکبیر کے ساتھ کیا جائے۔ پورا بندہ آگے سے لے کے پیچھے تک، کانے سے لے کے بائیں تک، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں آئیے، نعرے کا جواب دیجیے۔ اب کلی مشرق بچوں کو چور نہ کہنا پڑے، اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ اٹھائیے، نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت تحفظ عقائد کانفرنس سرزمین حسن پور اراکین کمیٹی حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی اپنی آواز کو ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ایک بار محبت کے ساتھ ضرور شکریہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پیش رو آپ بہت سی تقاریر آپ نے سماعت فرمائی، قرآن کی تلاوت، نعت پاک مصطفیٰ، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ رب قدیر مجھے حق کہہ کر آپ کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ خطاب فرمائے، لیکن میں ایک
پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کو ہم سمجھ پائے ہیں کیا؟ اگر ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو یاد رکھیے اللہ کی عزت کی قسم، مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں کسی حال میں، رات کے اندھیرے میں بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ جو اندھیری رات میں بھی گناہ سے بچائے وہ ایمان ہے۔ ایمان بہت آسانی کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایمان کیا ہے کہ جو ہمارے آقا لے کر آئے اس کو دل سے تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھ لیں ایک مرتبہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پر یقین کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ کسی میں بھی شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے قرآن پاک کا اعجاز اس میں نہیں جا سکتا، لیکن جہاں بھی دیکھو گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں 3 چیزیں ہیں، پہلے ایمان، پھر تقوی، پھر اللہ والوں کی صحبت۔ تو ایمان پہلے ضروری ہے۔ اب ایمان کی جھلک آپ دیکھیں، بولو آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد اللہ کے رسول۔ اچھا اتنا اور بتاؤ، ہمارے کان میں پیدا ہوتے ہی جو آواز جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، سورہ اخلاص نہیں، اللہ اکبر۔ کون سی آواز ہے؟ کیا سمجھایا جا رہا ہے بندے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے۔ جب اللہ بڑا ہے تو دھندا بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے تو حکومت بڑی نہیں ہے۔ تو اب ڈرنا کس سے چاہیے؟ تو ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری۔ جو ڈرے حق سے، ارے اس سے ڈرے، اس سے ہر دیو پر ہی بھاگے پر۔ تو رب سے ڈرنا شروع کر دے، اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھے ڈرا دے۔ آدمی حیرت زدہ رہتا ہے، ہتھیار ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، فوج ہے ان کے پاس، پولیس کا سہیوگ ان کے پاس، حکومت کی مکاریاں ان کے ساتھ، ہم تو تنہا ہے۔ او میرے بھائی، تو تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنے آقا کو وہ فرمان تو سن، جب ابو بکر صدیق غار میں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تیرا گمان ان 2 کے بارے میں کیا ہے جن کا تیسرا اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ او بھائی ہوش تو کر، قرآن پڑھ تو صحیح ڈھنگ سے۔ ایک ہتھیار لے کر کہتا ہے مجھے ڈر نہیں ہے، میرے پاس بندوق ہے، تلوار ہے، پستول ہے، بم ہے۔ وہ یہ ناکارہ ہو سکتا
رکھتے ہیں، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ رب تیرا ساتھ ہے، تو جہاں بھی ہے اس کی قدرت تیرے ساتھ، اس کا علم تیرے ساتھ، اس کی رحمتیں تیرے ساتھ۔ اب بتاؤ اللہ سے، اور پھر مومن گھبرا کیا؟ کفار مکہ گھوم رہے تھے نا، پھر دیکھ کیوں نہیں پائے؟ غار تو اوپن ہے، کس نے بچایا؟ جب 313 تھے اور مقابلے میں 1000 سے زیادہ ہیں اور سب کے پاس ہتھیار ہے، میرے بھائی تو اپنی پوزیشن دیکھ، آج تو تو کہاں ہے، اور پھر سمجھنا کہ وجہ کیا ہے۔ تھے 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھی، اور دنیا کی تقدیر بدلنے آئے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے اللہ حفیظ جالندری کی قبر پر نور کی برکھا برسائے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک ساتھی سی کالی کملی والے پر۔ میرے بھائی ہمارا تقویٰ، ہمارا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے، آج بھی سچے غلام بن جاؤ، دنیا کہتی ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کبھی مقام۔ ایک ہی کام کرنا ہے، سچے غلام بن جاؤ، پھر دیکھو کامیابی ملتی کبھی۔ کتنے لوگ غلام ہیں نبی کے؟ بولو غلام ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے نا، زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی سچے غلام یہی میں کہتا ہوں، جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ آزاد نہیں۔ جو آزاد ہے وہ مسلمان، اور جو مسلمان ہے وہ آزاد۔ کیا مطلب؟ دولت تیرے پاس ہے، کیا جیسے چاہے مرضی میں کما لے؟ نا، شریعت کے دائرے میں رہے۔ دولت تیرے پاس آگی پاکیزہ کمائی ہے، جہاں چاہے خرچ کر، نہیں، جہاں شریعت اجازت دے گی۔ کیا مطلب؟ گھر میرا ہے، قانون مصطفیٰ کا چلے، دولت میری ہے، مرضی مصطفیٰ کی چلے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دن نہ دکھنے پڑتے ہمیں، کہنے کو ہے حقیقت میں نہیں۔ میں جس پر زیادہ زور دیتا ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑا پاپ میرے نزدیک آج کل فیشن ہے۔ چوری وقت متعین، زنا کا وقت متعین، کتنی دیر، جھوٹ بولا کتنی دیر، اور آپ نے جو گناہ کیا وہ آپ گنے گا، دوسرا نہیں۔ لیکن ہماری بہن بیٹیاں اگر ہاف آستین رہتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، تو اب یاد رکھیے میرے آقا نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا رُبَّ کاسیاتٍ عاریاتٍ، کتنی پہنی ہوئی بھی ننگی ہوگی۔ اب یہ کپڑا پہن کر بھی ننگی، پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ستر عورت، ہتھیلی، قدم اور چہرے کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ جب ہماری بیٹی ہاف آستین سے گھر میں رہتی ہے تو پورا پریوار 24 گھنٹہ حرام میں مبتلا ہے۔ اب بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اگر وہ نماز بھی پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ خدا کے واسطے کبھی غور کیا ہوتا؟ جنازہ 3 کپڑے ہیں، ایک کرتا،
जाते हैं, एक ओढ़नी, एक सीना बंद। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, जब उसको कुर्ता पहनाया तो सीना छुप गया कि नहीं छुप गया? जब कुर्ता तहमद लपेटा तो सीना छुप गया, चादर लपेटी तो सीना छुप गया। फिर भी सीना बंद अलग से क्यों? ये बात है जी। फिर भी सीना बंद क्यों? जवाब मिलता है, भाई देख, ये किसी पार्क में नहीं जा रही, ये किसी बाजार में नहीं जा रही, ये जा रही है कब्रिस्तान में। वहां इंसान नहीं फरिश्ते हैं, वो मासूम है। और जो मजहब इस्लाम वहां भी साल में न जाने दे कि सीने को भारता ही हो, तो वो इजाजत देगा शहर में जहां लुटेरे, जहां भेड़िए और उनके सामने चुस्त लिबास में पूरे बदन की बनावट दिखाकर और फिर जाया जाए और फिर रोना रो रहे हैं कि क्या करें, रेप हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है, जरा वो बताओ मेरे भाई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, औरतें बाद में ठुकेगी, मर्द पहले ठुकेगा, इसलिए कि मर्द सरदार। कमाई तेरी है, दौलत तेरी है। मेरे भाई, आज हम ये देख रहे हैं, नमाजी बहुत है, रोजेदार बहुत है, ज़काती बहुत है देने वाले, लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़ा जुर्म जो आज हो रहा है, जिससे हम बचने वाले नहीं हैं, वो हमारी ड्यूटी हम पूरी नहीं कर रहे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। जैसे रोटी, सब्जी, दूध, दही, ये हमारे जिस्म की ग़िज़ा, ऐसे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये तमाम अज़कार, ज़िक्र, ये हमारी रूह की ग़िज़ा। ड्यूटी क्या है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये बताओ, एक आदमी बता दो जो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जब जुल्म हो तो आगे बढ़ो। अगर यही काम हम जब यजीद कर रहा था, इमाम हुसैन सोच लेते, जुल्म रुकता। जब फिरौन ने बदमाशी की और मूसा अलैहिस्सलाम घर में बैठ जाते तो ये काम होता। मेरे भाई, जरूरी है हम जो है मैदान में आए और आजकल अइम्मा इकराम वो अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। एक हाथ से ताली नहीं, माहौल पूरा हम सब उसमें मुब्तला है। एक ऐसे इमाम के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूं मैं, जिसकी नेकी की जिब्रील अमीन गवाही दे। इस बस्ती को पलट दो। ठीक है मौला, इसमें एक बंदा तेरा ऐसा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, काज उसे भी शामिल कर लो। मौला वजह तो बताई जाए, लाभ तो हो जाएगा ताकि लोगों को तो पता चले। जवाब क्या मिलता है? उसने अपने तो नेकियां की, लेकिन लोग बुराई करते रहे, गुनाह में मुब्तला होते रहे, उसके चेहरे पे दौड़ी नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, बाहर न निकला, गोया उसने मुसल्ला बचाया है, महल्ला नहीं बचाया। आज उसे भी डाल दो जहन्नम। तो आज हर आदमी, ये जलसे तो होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हर इमाम अपना मोहल्ला बचाने की कोशिश करे। बोले इमाम मुसल्ले का है कि महल्ले का? पूरी कौम साथ में है, अमीर साथ में, गरीब साथ में, सैयद साथ में, दूसरी जातें जितनी सब पीछे है ना, लखपति करोड़पति सब। जब तक वो सर ना उठाइए, सर नहीं उठाता,
وہ نہ جھکے، یہ نہیں جھکا تھا. اب اگر جب نماز مکمل ہو گئی چلے گئے گھر، اب پتہ چلا امام صاحب کو کہ فلاں جگہ ڈھول بج رہا ہے، شادی کا موقع ہے، تو امام کی ذمہ داری ہے 10 نوجوانوں کو لے، 10 بزرگوں کو لے اور جا کے رہیں وہاں پیار سے کہے او خدا کے بندے، اگر تو مجھے امام مانتا ہے اور تو سچا نبی کا غلام ہے، اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اسلام میں یہ چیز مت کر، یہ کام اپنے آپ کو جہنم سے بچا، یہ پاکیزہ مال غلط جگہ خرچ نہ کر. ضرور مانے اور پھر بھی اگر کوئی بات ہو تو اعلان کر دیا جائے میں مجبور ہوں. قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پہ مدد نہ کر. اب تو ڈھول بجا کے آئے گا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ گناہ پہ مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب اگر سارے امام ایسا کر لے، بولو برائیاں رکیں گی کہ نہیں رکیں گی؟ پھر ہمارے حالات سے پیر، ہم بیعت ہمارے ہاتھ پہ کی، پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، ساری چیزوں سے روکا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر مرید سونے کی زنجیر پہن کے آتا ہے، ہاتھ میں کڑا بھی پڑا ہوا ہے، لیکن لفافہ موٹا ہے. اب وہ مصافحہ کرتا ہے، پیر صاحب تھپ تھپا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو جب ہوگا ہوگا، یہ پیر پیر رہا جو کھلے عام حرام دیکھے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا مصافحہ بعد میں کروں گا، پہلے چین اتار، مرد کے لیے سونے کی چین جائز نہیں ہے، یہ کڑا اتار، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اگر لیکن ڈر یہ ہو گیا موٹی مرغی کہیں ناراض نہ ہو جائے. بکتے جو چند راہی، تو کوئی خاص غم نہ تھا، رونا تو یہ ہے قافلہ سالار بک گیا. ایسی ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں جیسے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں. جی حق بھی یہی ہے، غلطی کی ہے تو کان میں جا کے نہ کہو، اس لیے کہ مجھ سے تو سمجھا دیں گے لیکن بعد میں یہ گندا عقیدہ لے کے جو چلا جائے گا اسے کون سمجھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور نثار ملت، حضور نثار ملت. حق کڑوا ہوتا ہے، حق مر، لیکن جو اہل حق ہے وہ اسے نہیں دیکھتے. قرآن ایسے لوگوں کی شان میں کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، انہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں. دنیا کچھ بھی کہے میرا رب راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو. میرے بھائیوں یہ چیزیں جس دن آپ نے سوچ لی، دنیا کیا کہے گی کہنے دے. او بھائی تو کتنا کروڑ پتی ہے، تو کتنا مالدار ہے، کیا میرے آقا سے زیادہ ہے؟ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. جب میرے آقا کائنات کے مالک ہو کر اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کرے تو ہوتا کون ہے جو دکھاوا کر رہا؟ وہ اپنے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے. راستے میں سزا دیے، میں نے کہ حرام ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، خدا کا واسطہ تھوڑا سا آپ ذہن میں اتنا تو رکھیں کہ ایک مومن کا دل توڑنا کتنا برا ہے. بڑے بڑے جہیز کے سامان سجا دیے، غریب باپ کی بیٹی بھی آئے گی، بولو اس کا دل ٹوٹے گا، اس پر مرہم کون لگے گا؟ تو نے تو یہ کر دیا، غریب باپ پہ تو یہ نہیں ہے نا. اور یہ جو ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ اللہ نے دیا ہمیں، میرے بھائی ٹھکو گے قیامت کے دن. غریب پہ ایک کام ہے، صرف صبر کر لے. امیر پر بہت ساری ذمہ داری ہے،
2.5% وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو تجھے پہنچانا ہے۔ حق تو یہ ہے 97.5 تیرے تھے، 100 میں سے 2.5 اس کا تھا، تو سال بھر تو نے اس کو استعمال کیا جو اس کا حق ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ تیرے پاس آئے، ذمہ داری امیروں کی ہے کہ غریب بیوہ یتیموں کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے، اور پھر جو رشتے دار ہیں، جو پڑوسیاں ہیں، ان کے لیے خیر خیرات کا الگ ہے۔ کیا میرے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ وہ مومن نہیں، صحابہ پریشان، آقا کون کا خود دھاپا ہو، پڑوسی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج میرے بھائی، میں نمازی تو بہت ہیں، یقیناً مسجدیں بہت ہیں، لیکن کبھی سوچا میرے آقا نے کیا فرمایا ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ فرمایا المومن للمومن کجسد واحد اذا استقى عینہ استقى راسہ واستقى کلہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، اس کی آنکھ میں درد ہو تو سر میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہو پورا بے چین ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائی، تو یاد رکھ، تیرے پاؤں الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، کان الگ ہے، بہت شعبے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا ناخن کٹ جائے، کچا، آنکھیں آنسو آ رہی ہیں، پیر دوڑ رہے ہیں، ہاتھ پیسہ نکل رہے ہیں، زبان فریاد کر رہی ہے، پورا جسم بے چین ہے، ایک ذرا سے ناخن کٹنے پر، اور نبی ہمارے آقا فرمائے پورے مومن آپس میں ایک جسم کی طرح، اگر مسلمان فلسطین میں پریشان ہو اور یہاں تڑپے تو سمجھ لینا ایمان کی روح موجود ہے۔ اور اگر پڑوس میں مسلمان سے سچا رہے اور ہمیں احساس بھی نہیں تو مردہ لاش ہے۔ ذرا غور کرو، ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ کبھی تو پچھلی تاریخ پڑھ لیا کرو۔ کیا نہیں معلوم ہے کہ ایک اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، زخمی میں پایا، حالت بڑی نازک ہے، آلاتش، لیکن جیسے ہی آواز پانی لے کے بھائی پہنچتا ہے، ایک اور کی کرانے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا بھائی پہلے اس کے پاس جا۔ او میرے بھائی غور تو کر، زخموں سے چور ہے، بہت قریب ہے، لیکن یہ قربانی نہ پہلے میرے بھائی کو پانی پہنچا، اس کے پاس پہنچا تو آخر کہنے کی آخر قصے مختصر کہ 6 آدمیوں سے چھٹے کے پاس جب پہنچا تو چھٹا دم توڑ چکا تھا، چاہا کہ پہلے کو بچا لوں، چھٹا 5واں بھی دم توڑ چکا تھا، اسی طرح 7 دم توڑ گئے، ایک کٹورا پانی میں سے ایک قطرہ کسی نے نہیں پیا، ایک دوسرے پہ اثار و قربانی۔ یہ مذہب اسلام کے ماننے والے ایسے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ میرے بھائی وجہ وہی ہے، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ابھی بھی کامیاب ہونا ہے، ایک ہی دستور اپنا لو، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ میرے نوجوان، حضرت علامہ مفتی اشتیاق صاحب آپ سے اپنے دل کی آواز سے بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم کھانا پینا وہی کریں گے نہیں جو مصطفیٰ؟ ارے بولو بھائی، آرام کھائیں گے نہیں؟ تو یہ آج جو نشہ ہے، آج جو بیئر کے نام پہ پی جا رہی ہے، آج چرس اور بھنگ کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمارے صحیح لوگ تو یہ سمجھتے ہم تو برائی نہیں کہتے، وہ مردار کھا رہے ہیں مرے ہوئے بھائی کو،
یرتد بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر برا سمجھو گے تو جو غیبت کر رہا ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. خدا کے بندے ذرا غور کر، دنیا کا مردہ تو نہ کھائے، اپنے مرے بھائی کو کھائے. کیا مجبوری آ گئی تیرے پاس؟ اور غیبت کہتے ہیں تو کہتے ہیں اندر کا شیطان چھپا ہے نا. میرے کو غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ لینا، جو بیماری ہے، جو برائی ہے، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی وہ برائی بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بیماری اس کے اندر نہیں ہے اور تو بیان کر رہا ہے تو یہ تو تہمت ہے. جب غیبت کا عالم یہ ہوگا تو تہمت کا عالم. میرے بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا. بولو نماز کیا ہے؟ انسداد جرائم، ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جرم روکنے کی ٹیم. زیادہ غلطیاں ہوں گے ٹیم بنا دی، لیکن اب وہ باہر کوئی شراب پیے گا تو پکڑا جائے گا، جوا کھیلے گا تو پکڑا جائے گا. لیکن میرے بھائی ایسی ٹیم جو اندھیرے میں بھی نہ کرے اور پکڑ لے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جب سلام کرتے ہیں نا تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ آپ سلام کرو ذرا سا، السلام علیکم. تو یہ علماء موجود ہے، السلام علیکم کیا کہنا چاہیے؟ ایک اور تجھے سلام، اور کہتے کم، تو وہ کہیں گے مولانا جس کے پاس ایمان ہے وہ کبھی بھی نہیں کہ کیوں اسے معلوم ہے یا اکیلا ہے ہی نہیں. کوئی بھی انسان اکیلا، ارے بولو کوئی انسان اکیلا، اکیلا کمرے میں تب بھی اکیلا نہیں. کیوں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر انسان کے کاندھے پر دو فرشتے موجود ہیں. ارے بولو دو فرشتے موجود ہیں. ارے قرآن میں شک کرنے والا مسلمان اور جو شک کرے مسلمان. اور اگر مسلمان ہو تو کاندھے پہ دو فرشتے. تو سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کر گھبرا گئے، صبح ہماری تصویر آ جائے گی، چوری نہیں کرو گے، غلط کام نہیں کرو گے، سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں ہے. او خدا کے بندے پتھر مارو ٹوٹ جائے، کنیکشن کارڈو کام نہ کرے، چہرے پہ پردہ ڈال دے نہ دکھائے. لیکن یہ جو تیرے پاس فرشتے ہیں، کیا ہے کوئی مائی کا لال ان کا کنیکشن کاٹ دے؟ ہے کوئی پتھر جو انہیں بگاڑ دے؟ ہے کوئی پردہ جو ان سے چھپ جائے؟ تو جب تیرے ساتھ ہر وقت یہ موجود ہیں تو رات کی تاریکی میں کیا معلوم کرتے وقت جب تو نے کہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، تو تیرا ایمان پھر کہاں چلا گیا تھا؟ ابے کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے اور یہ فرشتے بھی تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلکی اعلیٰ حضرت. تو کمی تو ہماری ایمان کی ہے. اچھا یہ بتاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے؟ سارے سو گئے، کیا ہوا؟ اللہ بھی کبھی سوتا ہے کیا؟ اب بتاؤ ہم کہہ رہے سب سو گئے. اب جو جہنم میں ڈالے گا وہ تو جاگ رہا ہے. یہ تو بک جائیں گے دنیا والے جن سے تو ڈر رہا ہے، ایک چائے پہ بک جائے، لیکن ان کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہاں اب ہو گئے تو ہو گئے جی گناہ، اب کیا کریں؟ تو سن لو
قرآن نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید. ارے اللہ کی رحمت سے نا امید. سب سے پہلے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبار نہیں, قہار نہیں, رحمان و رحیم. وہ بندے تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو, آجا رب کی رحمت میں اور سچے دل سے توبہ کر لے. اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے. اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک اللہ یبدل السیئات من الحسنات. جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اور آقا رحمت فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی ہے. جیسے گناہ. تو پہلی بات ایمان. تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت بہت کم ہے اور حضرت بھی تشریف فرما ہے. حضرت کے ملفوظات بھی ہمیں سننے ہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے, ارے بولو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم دیا ہے انہیں بجا لاؤ اور جن سے منع کیا ہے رک جاؤ. تو ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو متقی ہو گئے, ایمان لیا ہے تو مومن ہو گئے. اب تو بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اب قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بول ایمان اور تقوی کے بعد اب اگر اپنے ایمان اور تقوی بچانا ہے تو کیا ہو جاؤ؟ سچوں کے. ارے بولو سچوں کے. جی یہاں ایک بات میں اپنے بھائیوں سے محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت والجماعت میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت سن لو. بولو علم شیطان کے پاس تھا کہ نہیں؟ آج ہم معروف ہو جاتے ہیں یار اتنا بڑا مدرسہ چل رہا تھا, شیطان تو اتنے فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اچھا عمل تھا کہ نہیں اس کے پاس؟ 6,500 کروڑ برس سجدے کیے تو عمل میں بھی کمی نہیں. تو جب علم بھی تھا عمل بھی تھا پھر مردود کیوں ہوا؟ ذلیل کیوں ہوا؟ جہنم میں کیوں گیا؟ ہمارا ملک کی تبلیغ کرنے والوں میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا بتا, یہ تیرے سامنے ہے. تو اہل سنت والجماعت ہی آپ کو بتائیں گے ہاں آجا وہ دولت ادب ہے. وہ دولت ادب ہے. بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. ادب ہی کا نام سنیت ہے. اس لیے آج ہمیں اپنے پچھلوں کے پاس پیچھے چل جائے اور ان کے پیچھے آنکھ بند کر لے تو ایمان بچے گا. اگر آج سنی عالم بھی کوئی اپنی انا میں چلنے لگ جائے میں اور پچھلے لوگوں کو بھول جائے تو سمجھ لینا وہ طاہر القادری کی طرح گمراہ ہو کر ہی ہے. بے شک بے شک. ہمارے یہاں یہی ہے, تو اپنی انا ختم کر دے اپنے پیچھوں کے. اس لیے قرآن نے بھی کیا فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو میری طرف رجوع کر کے آئے نا ان کے پیچھے لگ جائے. یہ بہت آسان راستہ. تو ادب, اب ادب کی بات سنو. یہ تو ذلیل ہو گئے اور ادب نے کسی کو بچایا ہو تو حدیث میں کوئی ضعیف کہہ دے 70,000 جادوگر جو کافر ہیں مشرک ہیں سارے ایک موجود ہیں اور نبی کے مقابلے پہ آئے, ان کے پناہ دینے والا فرعون, لیکن ذہن میں یہ بیٹھ گیا شاید ہم سے بڑے ہیں, ابھی مقابلے سے ہٹے نہیں ہیں, صرف دل میں ادب پیدا ہو گیا یہ بڑے ہیں ذرا اجازت تو لے لو. اور کہا آپ پہلے ڈالے یا ہم؟ رب نے فرمایا میرے کریم یہ تیرا ادب کرے, اب میری رحمت
انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گی، میں نے انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مناظر اہل سنت، حضور نثار ملت۔ تو ایک اور کرو خدا کے واسطے، ایک ادب ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کیوں؟ نماز کا وقت آیا نہیں، کوئی عمل کا ٹائم آیا نہیں، ادھر ادب کیا، 4 چیزیں نصیب ہو گئی، مومن ہوئے، صحابی ہوئے، شہید ہوئے، جنتی ہو گئے، ایک ادب کے صدقے۔ دوسری بات صحبت، یہ اس کا اتنا اثر ہے، مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باہولیا، بہتر از 7 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 برس کی بے دکھاوا عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن تم اتنا ذہن میں بٹھا لو، جیسے ماں باپ ہے نا، ماں باپ، آج ماں باپ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ دیکھو ترجیحات، ایک بات ذہن میں جو بہت ضروری ہے، بولو نماز اور نیاز، نماز فرض ہے نا، نیاز جائز ہے۔ اب کتنی مرتبہ ہم نیاز کے چکر میں نماز چھوڑ دیں، یہ اچھی بات ہے؟ نماز فرض عین ہے، کبھی معاف؟ اچھا، ایک ہے ماں باپ، ایک ہے استاد، ایک ہے پیر۔ آج کے دور میں اسی میری بات کڑوی ہے، بہت سو کو بڑی کڑوی لگے گی، لیکن میں مجبور ہوں۔ تینوں احترام کی چیزیں رہ رہی ہیں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ترتیب چھوڑنے کا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہم ترتیب چھوڑ رہے ہیں، اور ترتیب جب چھوٹی تو نقصان ہوا۔ آج ہماری اسٹیجوں پر چاروں طرف ایسے نعرے بھی لگ رہے ہیں، دمادم مت کا لنگر، علی کا پہلا نمبر، بولو ہم مولا علی والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک، بولو ہیں یا نہیں؟ لیکن اتنا بتاؤ، مولا علی کی تعریف جتنی چاہے کرو، لیکن مولا علی نے 25 سال، مولا کائنات نے 25 سال جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جب مولا علی کی عظمت کا عالم یہ ہے تو ان اماموں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بڑی بدتمیزیاں چل رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یاد رکھ، قرآن نے ہمیں جو سبق دیا ہے، ترتیب سے الگ نہ ہٹو، جو پہلا اس کو پہلے مان، اور قرآن میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ کی عزت کے قسم، قرآن کی شان یہ ہے کہ تھوڑے میں بہت کچھ بیان فرما دی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، امام جعفر صادق ایک رافضی علی کا بیٹا، اور پوچھے مقام رافضی، اے امام نبی کے بعد کون ہے؟ سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ وہ رافضی کہتا دلیل کہ تجھے نہیں معلوم، جب غار میں تھے تو نبی نے فرمایا اے ابو بکر تیرا ہم دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو پتہ چلا ہم دو نہیں ہیں، 3 ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہے۔ اب رہ گئے 2، اب 2 میں مصطفیٰ ہے، اب بتاؤ نمبر کس کا؟
پھر دو نے کہا وہ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. یہ قرآن کی بلاغت ہے. ہاں یہ غار میں بھی دوسرا ہے، مزار میں بھی دوسرا ہے، خلافت میں بھی دوسرا. نبی کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ اللہ. اللہ اب ذرا اور تو کرو. ایک بار درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کرو. بولو خلافت میں دوسرا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا. ارے آج یہ نہیں قرآن نے کہا دوسرے پر، تو مزار میں دوسرے پر. اور فرمایا قیامت میں جب اٹھوں گا پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر. غار میں بھی دوسرے، مزار میں بھی دوسرے، خلافت میں بھی دوسرے، اور چلو تو قیامت میں اٹھنے میں بھی نبی کے بعد. کوئی اگر ذرا سی توہین حسنین کلیمین کی کرے کافر. ہم یہ نہیں کہ وہ ادھر، ہم ہیں اہل سنت والجماعت. ہمارا حال یہ ہے، بریلی کے تاجدار نے کہا اہل سنت کیا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت صحابہ اکرام. صحابہ اکرام تارے ہیں، اہل بیت کشتی ہے. ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. اور ہم سے وقت کا اہل بیت کا کوئی محب نہیں ہو سکتا. کیوں کہ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں. جب ہم در والوں کے غلام ہیں تو گھر والوں کے کتنے ٹکڑے غلام ہیں. ایک بات میں آپ سے اور بتاؤں، ذرا قرآن سنو. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه ابو بکر اشداء والکفار عمر رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا مولا علی. یہ ترتیب. اور پھر ذرا غور کرو غیر کا نبی کا انداز. خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس سے جو ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا. یہاں زمانے بھی بدل دی، بتا دیے، اور ایک کرنی لفظ لا کر بتا دیا کہ ترتیب بھی خلاف. زمانہ بھی تربیت زمانی نہیں کہا، دہری نہیں کہا، کرنی کہا. اچھا بتاؤ، صدیق کا آخری لفظ کیا ہے؟ قاف. عمر کا آخری لفظ را. عثمان کا آخری لفظ نون. علی کا آخری لفظ. اب ترتیب دیکھیے، کرنی میں سب سے پہلے تو خیر قرون قرنی، پھر جو اس سے ملا ہے اب قاف سے ملا را، عمر کی آخری لفظ را. پھر اس سے ملا نون، عثمان کا آخری لفظ نون. پھر اس سے ملی ہوئی یا. یہ ہے کرنی. او خدا کے بندو، ابھی قاعدہ بغدادی کوئی سمجھا نہیں تم نے؟ اگر سمجھا ہوتا تو الٹی چال نہ چلتے. قاعدہ بغدادی یا سے نہیں، الف سے شروع ہوتا ہے یا پھر ختم ہوتا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. ابو بکر کی الف سے امامت شروع کرتے خلافت، اور علی کی یا پہ ختم کرتے. افسوس آج پھر بھی ہم جو ہے یقیناً یہ ضروریات میں سے ہیں. جو لوگ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں، مجدد الفسانی ذرا غور کرو. ایک لفظ اگر کوئی مکتوبات میں لکھا ہے لکھے، اگر یوں بولے ابو بکر عمر علی عثمان تو اس کو بھی گمراہ لکھا ہے. شیخین کو وہی رکھے،
صرف عثمان غنی سے ترتیب بدلتی. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے نزدیک ترتیب بھی ہے. اب آخری بات اس کی اور ایک سن لے. قرآن کو بھی اگر دیکھو نا تو انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام کیا نبیوں پر. اس کے بعد کون ہے نبی کے بعد؟ صدیق. بے سبب نہیں ہے. ترتیب اس میں بھی راز ہے. اور جب میرے آقا پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ پہ اور پہاڑ جھوما تو نبی کیا فرمانے؟ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. تو نبی کے بعد صدیق کا ذکر. اچھا اتنے آدمی بیٹھے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، امت محمدیہ میں وہ ایک آدمی بتاؤ جو صرف ایک کا مرید ہو. صحابہ کرام میں جو صرف ایک کا مرید ہے. نہیں معلوم؟ میں بتا رہا ہوں، وہ ابو بکر ہے. وہ نبی کے مرید ہیں، باقی کسی کے مرید. لیکن باقی تمام صحابہ پھر ابو بکر کے مرید. اب ذہن میں رکھنا، ابو بکر پھر نبی کے مرید، نبی کے مقتدی. اور ابو بکر نبی کے علاوہ سب کے پیر بھی ہیں، سب کے امام بھی ہیں، سب کے. اور پھر فاروق اعظم ان 2 کے علاوہ سب کے پیر بھی ہیں اور سب کے. پھر عثمان غنی ان 3 کو چھوڑ کر سب کے پیر بھی ہیں اور سب کے. پھر مولا کائنات ان 4 کو چھوڑ کر ہے نہیں، پھر سب کے پیر بھی ہیں اور ساری امت کے امام بھی ہیں. یہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا حکومت مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. تو صحبت کا اثر صرف اتنا سا سن لو کہ دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، کتنا گندا ماحول تھا. ارے بولو گندا ماحول تھا نا. تو فرعون کی بیوی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی تو مومنہ ہو گئی. اور ایسی مومنہ کہ قیامت میں ہمارے آقا کے نکاح میں ہو. بڑے بڑی مصیبتیں آئی، تفصیل میں نہیں جاتے. اور نبی کا بیٹا کنان اور غدی صحبت میں چلا گیا، کافر ہو گیا. ارے بولو کافر ہوا کہ نہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لے، اس لیے دعا کرائے کرو ایمان بچ جائے. اگر ایمان سلامت ہے تو پیر بھی کام آئیں گے، سب کام آئیں گے. ایمان نہیں رہا تو کوئی کام. اس سے کہا آجا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. پہاڑ پہ چڑھ گیا. رب نے منع فرما دے میرے نبی یہ تیرا اہل نہیں ہے. یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں، بیٹا تو ہے، تیرا فرما بردار. انہم عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے. نبی کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر مر گیا، غرق ہو گیا. ایک بوڑھی عورت تھی، ماننے والی تھی. اس نے کہا اللہ کے نبی جب طوفان آئے تو مجھے بھی بتا دینا. رب کی شان بھول گئے. رب بھلاتا ہے اپنی قدرت دکھانے کے لیے، ورنہ نبی بھول سے پاک ہے. جس ہمارے آقا فرماتے میں بھولتا نہیں، میرا رب مجھے بھلاتا ہے تاکہ امت کے لیے سنت ہو جائے. ہم بھولے تو راستہ بھٹکے، نبی بھولے تو راستہ بھٹکے. جب اتر کے آگے تو خیال آیا ایک بوڑھی عورت. آپ ادھر چلے تو جھونپڑ میں نکل کے آتے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا، چلو. اے بوڑھی اماں طوفان تو آ گیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی. کہ اللہ کا شکر ہے جس رب نے آپ کو کشتی میں بچایا، آپ کی محبت کے صدقے میں مجھے میری جھونپڑی میں بچا دیا. عقیدت والی بڑھیا جھونپڑی میں بچ گئی اور بدعمل اور نافرمان
لے جاؤ. تو میں آخر بات عرض کر رہا تھا کہ 3 نسبتیں ہیں: ماں باپ، استاد، پیر. آج پیروں کو ہم اتنے جھگڑ رہے ہیں، ہمارا حال اتنا گندا ہو چکا ہے کہ پیر کے آگے ہم اللہ رسول کی بھی بات نہیں کرتے. یہ ہمارے جھگڑوں کی جو وجہ ہو رہی ہے، پیر کی بات کے لیے، پیر کے لیے اتنے مر رہے ان شریعت کو دیتے نہ. سنو، سب سے بڑا پیر ہمارے ماں باپ. بولو ماں باپ پہلے کہ پیر پہلے؟ استاد پہلے کہ ماں باپ پہلے؟ ماں باپ پہلے. او ماں باپ اگر صحیح نہ ہوتے تو صحیح استاد نہ ملتا. وہ کہیں بجا رہے ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے. سب سے بڑا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں رب کی راہ دکھائی، رب کا پتہ بتایا، نبی کی محبت ہماری گھٹی میں پلائی، ہمیں سچا مسلمان. ارے ماں باپ کا صدقہ ہے نا. اور پھر صحیح استاد کے پاس پہنچایا، ورنہ بس سب کے پاس پہنچا دیتے تھے مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درو. تو یہ دوسرا نمبر اس کا. پھر جب پڑھ لکھ گیا تو توبہ کرنے کے لیے گیا پیر کے ہاتھ پر، تو تیسرا نمبر ہے پیر. لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں یا علماء کی موجودگی میں، کتنے بڑا کوئی ولی ہو، کچھ بھی ہو، کیا کسی کا چہرہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے؟ وہ ماں باپ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ آپ ہیں گھر میں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کر گارنٹی نہیں تیری حج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی شک نہیں ہے، صرف محبت پیدا کر لے، ایک محبت کی نظر ماں باپ کے چہرے پہ پڑی اور تیری حج مقبول ہو گئی. حج ایک روز کے سال میں صحابہ کرتے بار بار. لیکن نبی فرماتے ہیں اگر 100 بار بھی اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. کتنی بڑی دولت میرے بھائی. ہاں وہ باباؤں کے چکر میں گھومنے والے ان لٹا دھاریوں کے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، یہ فرار ہے. آ جاؤ اور ماں باپ سے دعا لے لو. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے امت کے حق میں. نبی کی دعا امت کے لیے رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے بارے میں کبھی رد. تیسری بات آپ ذہن میں رکھیے، افسوس تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم سمجھ نہیں پائے کہ ماں باپ کوئی چیز ہے. یاد رکھو ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا. اب آپ نے نماز پڑھی، سب کچھ کیا، ماں باپ ناراض ہے، ماتھے پہ ماری جائے گی. وجہ کیا ہے؟ تم میں بتاؤ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کی رحمت کو. تو رب فرمائے گا جس باپ کی کمائی کھائی، جس ماں کا جگر کا خون پیا، جس ماں کے پیٹ میں رہا، جب یہ ان کا نہ رہا تو مجھے تو دیکھا نہیں، میری رحمت کو تو پہچانا نہیں. اب بتاؤ جس باپ کی کمائی کھائی، اس کے مکان میں رہا، اس کی گود میں پلا، ماں کا جگر کا خون پیا، جب یہ ان کا نہیں ہے تو میرا بھی. تو میرے بھائی ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ سے دعائیں لو اور ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اب اتنی آخری بات اور سن لو کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے. چمیلی کے پھولوں کے ساتھ اگر تل تھوڑی دیر لگ جاتی ہے تو چمیلی کے پھولوں کی صحبت کی بنا پر اس تل کے تیل میں سے جو تل نکلے گا وہ تل کا نہیں ہوگا، چمیلی کا ہوگا. یہ صحبت کا اثر ہے. اگر کالا لوہا ہے، تھوڑی دیر آگ میں چلا جائے تو آگ اپنا روپ بھی دے دے اور آگ اپنا تاثیر بھی دے دے. اب لوہا ٹھنڈا ہے، کالا ہے، لیکن لوہے کی بھٹی میں آگ کی بھٹی میں جاتی سرخ ہو گیا اور گرم بھی ہو گیا. اور ادارا سادے کہت کا کتا، ادارا سادے کہت کا
कुत्ता है नमाज के लिए ना, इबादत नहीं है। सिर्फ महासल उसका कि वो जाने लगे, ये भी जाने लगा। उन्होंने भगाना चाहा, ये नहीं भगा, पत्थर लिया, ये रुक गया। अब रब से दुआ की, रब तो दिलों का भेदी है, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनकी मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता, मौला मुझे जुबान दे दे। रब ने जुबान अता फरमा दी। अरे सच्चे दिल से मांग के तो दे, क्या नहीं मिलता? जुबान मिल गई, ओ अल्लाह के बंदो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, आज मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर क्या है? वो कहते तेरा कोई कसूर नहीं, हमने तुझे पाला, हम सोते थे, तू जागता था, चोर आता, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता, तेरा तो कसूर कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता हम जा रहे छुपने, हमारी मजबूरी है, और तेरी आदत है भौंकना, तब तू भौंकेगा, दुश्मन को पता चल जाएगा, असाबे कहर का कुत्ता वहां भौंक रहा है, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा रहे। अब सुनो, वो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खुदा करे ऐसे दामन पकड़ो जैसे कुत्ते ने। अब क्या तो कुत्ता क्या कहता है, ए अल्लाह के बंदो ये आदत देखो, कुत्ते की आदत बुरी नहीं है, ये रब ने पैदा की, लेकिन अल्लाह वालों तो कहा अल्लाह वालों मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ऐ सुनियो तुम भी कहो कि आज के बाद हम झूठ छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, कीमत छोड़ देंगे, बदअमली छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह वालों के साथ। और यही अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसका अदब कुरान में बयान किया। हमने पूछा एक कुत्ता जब तू जाया था साथ तो बाहर ही क्यों बैठ गया, अंदर जाता, और तू लेटा क्यों नहीं, बैठा क्यों रहा? तो ज़बान हाल से जवाब देता है मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता, वो मेरे मखदूम है, अंदर रहेंगे, मैं पहरेदार हूँ, दरवाजे में रहूंगा, वो मेरे मखदूम है, वो लेटे रहेंगे, मैं भी लेट जाता तो बराबरी हो जाती। तो अल्लाह ने उसके आदब को कुरान में बयान फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइबिल वसीह, उनका कुत्ता दरवाजे पर कलाई बिछाए बैठा है। आज एक कुत्ता अल्लाह वालों से सच्चा मुहिब हो जाए तो उसके नाम के वजीफे पढ़े जाते हैं, ये लिख कर अपने पास रख लो, कुत्ता काटेगा नहीं इंशाअल्लाह। कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।